بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت تربیلا جھیل کے کنارے یہ بیڑ سے تھوڑا آگے سوئے کے مقام پہ کھڑا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرن اس زور کا آیا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا سرن 92 کے فلڈ میں بھی نہیں آیا تھا۔ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ سرن آیا اس بار، اور اتنا شور اور اتنا اس کا زور تھا کہ قریب کے جو گھر تھے سرن کے قریب رہنے والے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دھمک پیدا ہو رہی تھی جیسے زلزلہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ نیچے کتنا بڑا گند پڑا ہوا ہے۔ میرے کچھ دوست، میں نے کہا کہ مچھلیاں وغیرہ، تو انہوں نے کہا اس میں تو سوچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اس کے قریب ہم جا سکیں۔ یہ وہ پرانے گاؤں یہاں پہ آباد تھے۔ یہ میرے سامنے آپ کو تھوڑا میں فوکس کرتا ہوں قریب میں، یہ دیکھیں آپ، یہ ایک مسجد تھی جو کہ سوئے کی مسجد، جامع مسجد تھی، یہ پانی میں ڈوب گئی۔ اب بھی اس کی نشانات یا باقیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ جب پانی اپنے پورے یہ ڈیم بھر جاتا ہے تو یہ مسجد ڈوب جاتی ہے، اس کا مینار بس تھوڑا سا نظر آتا ہے، اور یہ پانی پیچھے سوئے کے گاؤں تک چلا جاتا ہے۔ یہ اس طرف سوئے کا گاؤں ہے، یہ خوبصورت پہاڑ ہیں۔ میں نے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ چیڑ کے درخت کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں کہیں ایک دو دو دانے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں۔ اگر ڈیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شجرکاری اچھی ہو تو جنگلی جو حیات ہے اس کو بڑا خوبصورت ماحول مل سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مقامی جو کمیونٹی ہے اس کے مال مویشی یہاں پہ لوگ زیادہ رکھتے ہیں۔ اگر میں اس طرف بڑھوں تو آپ دیکھتے ہیں یہ وہ طویل موڑ ہے جس کے بارے میں طارق عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 26 کلومیٹر لمبا موڑ ہے، جو دنیا کا سب سے طویل ترین موڑ ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہ سڑک آپ کے سامنے گاڑی ایک جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو یہاں سے وہاں سامنے تک کوئی زیادہ سے زیادہ 300-400 فیٹ کا فاصلہ ہوگا، اور اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے وہ لگ بھگ 12-13 کلومیٹر آگے بیڑ جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے گھوم کے پھر یہاں آنا پڑتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا پل بن جاتا تو یہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن پھر گینز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں یہ بات کہاں سے آتی کہ دنیا کا طویل ترین موڑ جو ہے وہ ایبٹ آباد، اس وقت تو یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد تھا، اب یہ ہری پور کے ساتھ شامل ہو گیا علاقہ بیڑ کا، تو یہ بیڑ کے مقام پر یہ موڑ واقع ہے۔ یہ اس علاقے کو خصوصیت حاصل ہے، اور یہ پیچھے آپ اوپر دیکھیں تو یہ لکھالہ کے پہاڑ ہے، حال لکھالہ کے، ان میں الحمدللہ تقریباً 100 کے قریب ہرن جو ہیں ان کی افزائش نسل ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ماحولیات کے بارے میں جو محکمہ فارسٹ کا ایک خصوصی عملہ ہے، اس میں جو یہاں پہ ملازم ہیں ان لڑکوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ بغیر کوئی پراولی یا کوئی برادری اس کو آگے رکھتے ہوئے انہوں نے بلا تخصیص لوگوں کے اوپر سختی کی، جس کی وجہ سے یہ ایک قیمتی جو ہرنوں کا ریوڑ ہے میں کہہ سکتا ہوں وہ تیار ہو گیا ہے۔ 100 سے زیادہ ہوں گے، اور یہ اب اس پورے پہاڑ میں پھیل گئے۔ اس کے ساتھ ہی مرغ زرین، یہ جو جنگلی مرغ ہیں وہ ہمارے علاقے میں بڑی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو لے کر یہ سوئے کی مسجد کے پیچھے اس پہاڑ میں آ جاؤں تو یہاں پہ بڑی بڑی غاریں ہیں، آپ کو شاید میں دکھا سکوں۔ ان غاروں کے اندر شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کے بڑے بڑے ڈیرے ہیں، اور میں 1984 میں محکمہ فارسٹ میں کام کرتا تھا، اور یہاں پہ میرا آرڈر ہوا فرسٹ ٹائم، تو اس وقت سوکا نالہ ایک سکیم چلی تھی افغان ریفیوجیز کے بارے میں کہ بھائی ان کی مدد بھی ہو جائے، اور ملک میں یہ ڈیم میں ڈائریکٹ پانی جاتا ہے اس سلسلے میں شجرکاری بھی ہو، اور ساتھ چیک ڈیمیں بن جائیں۔ یہ جو پانی کے نالے ہیں، کسیاں جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں جگہ جگہ ہم نے دیواریں لگائیں، اور اس سلسلے میں ہم یہاں ٹھہرے۔ ہمارے ٹینٹ ادھر ہی نیچے لگے ہوئے تھے، تو یہاں پہ ہم لوگ ایک دن رات کو گئے، اور کوئی 4-5 کلو کے قریب ہم شہد نکال کے تو لائے، لیکن بہت ساری جو شہد کی مکھیاں تھیں انہوں نے ہمیں کاٹا۔ بچ کے ہم لوگ، جوانی تھی، جوانی تو آپ کو پتہ ہے مستانی ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ دیکھیں ہماری جو پانی میں آلودگی جس چیز کو آپ کہتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ کو مکمل نظر آ رہی ہے۔ حضرت انسان کے قدم جہاں بھی پہنچتے ہیں
وہ قدرتی حیات کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اپنے اس وطن عزیز کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں سید عاشق حسین، پنڈ کرو خان ابٹباد، وما علینا الا البلاغ المبین جی۔